اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم يعی بخلقهن بقادر على ان یحیی الموتى بلی انه على كل شیء قدیر۔ اولم يروا یہ کیا ہے؟ حرف استفہام۔ استفہام کسے کہتے ہیں؟ استفہام طلب العلم بشیء، کسی چیز کے علم کو طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ استفہام ہے۔ ادوات استفہام کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ حمزہ ہے، حل ہے، ما ہے، من ہے، ایون ہے، اور متا ہے، کیفا ہے، ایانا ہے، سمجھ رہو؟ یہ سب کیا ہیں؟ ادوات استفہام۔ تو یہ جو حمزہ ہے اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ حمزہ کس لیے لایا جاتا ہے؟ تو حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے لایا جاتا ہے۔ پڑھا تھا نا؟ حمزہ طلب تصور یا تصدیق کے لیے۔ طلب تصور کسے کہتے ہیں؟ ادراک مفرد کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور کہا جاتا ہے۔ ادراک مفرد کو، مفرد کا جاننا، یہ کیا ہے؟ تصور ہے۔ جیسے زید مسافر ام خالد، نا کیا زید مسافر ہے یا خالد؟ تو یہاں حکم سفر جو ہے دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت ہے، یہ بات تو یقینی ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کی تعیین کو کیا کیا جاتا ہے؟ طلب کیا جاتا ہے۔ اس لیے جواب تعیین کے ساتھ ہوگا، نعم یا لا کے ذریعے جواب نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ تو کوئی سوال کرے کیا علی نے سفر کیا ہے یا خالد نے، تو جواب میں کوئی کہے ہاں، تو یہ جواب درست ہوگا؟ نہیں، بلکہ کیا کہنا پڑے گا؟ علی یا خالد۔ تو یہ کیا ہے؟ طلب یہ ہے تصور، اور ایک ہے طلب تصدیق۔ تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ادراک نسبت کو۔ بولو، تصدیق کسے کہتے ہیں؟ ادراک نسبت کو۔ جیسے اسافر علی، اسافر علی، کیا علی نے سفر کیا؟ کیا علی نے سفر کیا؟ تو یہاں پر یہ کاہے کے لیے ہے؟ طلب تصدیق کے لیے ہے نا، کہ علی کی طرف جو سفر کی نسبت ہے اس نسبت کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ادراک نسبت ہے۔ کیا ہے؟ ادراک نسبت ہے۔ تو حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے۔ اولم یروا میں جو حمزہ ہے، اولم یروا میں جو حمزہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ طلب تصور کے لیے ہے یا طلب تصدیق کے لیے ہے؟ تو کاہے کے لیے ہے؟ یہ طلب تصدیق کے لیے۔ بہت کاہے کے لیے ہے؟ طلب تصدیق کے لیے ہے۔ یعنی واو ضمیر کی طرف جو رؤیت کی نسبت سلبی ہے، اس نسبت سلبی کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، استفہام کیا جا رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہے نا، رؤیت مصدر کی جو کس کی طرف نسبت ہے؟ واو ضمیر کی طرف نسبت ہے۔ کون سی نسبت ہے؟ یہ نسبت سلبی ہے، تو اس نسبت کے بارے میں جو ہے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ طلب تصور کے لیے نہیں ہے، بلکہ کاہے کے لیے ہے؟ طلب تصدیق کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اولم یروا، یہ جو ہے یہ ہے استفہام کے لیے۔ استفہام کا جو حقیقی معنی تھا وہ تو ہے طلب العلم بشیء، لیکن استفہام کے مجازی معنی بھی ہیں کہ نہیں؟ بولو، استفہام کے مجازی معنی آپ نے پڑھے ہیں۔ استفہام کا معنی تسویہ ہے،
نفی ہے، انکار ہے، امر ہے، نہیں ہے، تشویق ہے، تعظیم ہے، تحقیر ہے، تحکم ہے، تعجب ہے، تنبیہ ہے، یہ سب کے سب جو ہیں کیا ہیں؟ ارے مجازی معنی ہیں. کیا ہیں؟ مجازی معنی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اولم یرو میں جو ہے تو یہ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہے یا مجازی معنی میں مستعمل ہے؟ تو ظاہر ہے یہاں حقیقی معنی تو مراد نہیں ہے نا. طلب العلم بشے، کسی شے کے علم کو طلب کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے طلب العلم بشے یہ تو متصور نہیں ہو سکتا نا. تو پتہ چلا کہ یہاں استفہام کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ معنی غیر حقیقی مراد ہے، معنی مجازی ہے. اور وہ معنی مجازی یہاں پر کیا ہے؟ تو یہ جو استفہام ہے نا، یہ استفہام توبیخی ہے. بولو کیا ہے یہ؟ استفہام توبیخی ہے یا استفہام انکاری کہہ لیجیے. اگر استفہام انکاری ہو تو مطلب کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا مطلب انہیں دیکھنا چاہیے. یا یہ کہ استفہام کاہے کے لیے؟ توبیخ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر زجر و توبیخ کرنا کیا ہے مقصود ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی انہیں دیکھنا چاہیے، ہے نا، انہیں. ہاں اولم یرو تو یہاں استفہام حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے نا. استفہام کے جو معانی مجازیاں ہیں وہ آپ نے پڑھے ہیں، سمجھ رہو. اولم یرو یہ جو ہے کلام ہے. ہر کلام خبر ہوتا ہے یا انشاء ہوتا ہے. تو اولم یرو بتائیے کیا ہے یہ؟ خبر ہے یا انشاء ہے؟ کیا ہے یہ؟ انشاء ہے. انشاء کسے کہتے ہیں؟ بولو. کلام انشائی کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہاں جس کے قائل کو صادق یا کاذب کہنا صحیح نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ کلام انشائی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کلام میں انشائی ہوتا ہے. انشاء کی دو قسمیں، انشاء طلبی اور انشاء غیر طلبی. انشاء طلبی کسے کہتے ہیں؟ انشاء طلبی وہ جس کے ذریعے ایسے مطلوب کا تقاضا کیا جائے جو وقت طلب کیا نہ ہو، جو وقت طلب حاصل نہ ہو. سمجھ رہو؟ انشاء طلبی کسے کہتے ہیں؟ ما یستدعا، ایسے مطلوب کا تقاضا کیا جائے. بولو. ایسے مطلوب کا تقاضا کیا جائے کہ جو وقت طلب کیا نہ ہو، حاصل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انشاء طلبی کہتے ہیں. اور انشاء غیر طلبی اس میں ایسے مطلوب کا جس کے ذریعے ایسے مطلوب کا تقاضا نہ کیا جائے یا جو ایسے مطلوب کو نہ چاہے جو وقت طلب کیا ہو نہ ہو، حاصل نہ ہو. سمجھ رہو؟ تو وہ کیا ہے؟ انشاء غیر طلبی ہے. سمجھ رہو؟ تو انشاء طلبی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں نا انشاء طلبی کی. کون کون سی؟ امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، اور کیا ہے؟ ندا ہے. یہ کاہے کی قسمیں ہیں؟ انشاء طلبی کی ہے. انشاء غیر طلبی یہ علم معانی کے مباحث سے نہیں ہے، انشاء طلبی سے بحث ہوتی ہے علم معانی میں. سمجھ رہو؟ تو اولم یرو یہ انشاء طلبی ہے یا انشاء غیر طلبی ہے؟ بولو کیا ہے یہ؟ انشاء طلبی ہے. انشاء طلبی کی کون سی قسم ہے یہ اولم یرو؟ استفہام. کیا ہے یہ؟ استفہام. اب استفہام یہ حقیقی ہے یا مجازی ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ کیا ہے؟ مجازی ہے. اچھا لم یرو، صرف ہم لم یرو کی بات کر رہے ہیں. یہ جملہ خبریہ ہے کہ جملہ انشائیہ ہے؟ تو یہ ہوا جملہ خبریہ نہیں بلکہ جملہ انشائیہ ہے یہ اولم یرو. لیکن صرف لم یرو کی بات کریں، صرف لم یرو کی بات کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے. اچھا جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں نا، کون کون سی؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو لم یرو کون سا جملہ ہے صاحب؟ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کیوں لایا جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ کیوں موضوع ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کی وضع کس لیے ہوئی ہے؟ اختصار کے ساتھ کسی خاص زمانے میں
حدوث کا فائدہ دینے کے لیے جملے فعلیہ کی کیا ہوئی ہے؟ وضع ہوئی. کائے کی وضع ہوئی ہے؟ جملے فعلیہ. تو جملے فعلیہ کائے کا فائدہ دیتا ہے؟ حدوث کا فائدہ دیتا ہے ایک خاص زمانے میں. ایک خاص زمانے میں حدوث کا فائدہ دیتا ہے کائے کے ساتھ میں، اختصار کے ساتھ میں. تو یہاں پر یہ کائے کا فائدہ دے رہا ہے، ظاہر ہے حدوث کا ایک زمانے ماضی کے ساتھ اختصاص کا کیا دے رہا ہے؟ یہ فائدہ دے رہا ہے اختصاص کے ساتھ. ہے تو مضارع لیکن لم داخل ہے نا، تو لم پہلے مضارع کو کاہے کے معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے. تو لم یرو یہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. تو جملہ فعلیہ کی وضع کس لیے ہوئی ہے؟ یہ بات ذہن نشی ہوئی ہے نا، اختصار کے ساتھ ایک مخصوص زمانے میں حدوث کا فائدہ دینے کے لیے. کائے کا فائدہ دینے کے لیے؟ حدوث کا فائدہ دینے کے لیے. اولم یرو، یرو میں جو واو ہے، واو یہ ضمیر ہے صاحب. یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ تو کیا ہے یہ؟ معرفہ ہے. کیا ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی 7 قسم ہیں، ان 7 قسموں میں سے پہلی قسم کیا ہے؟ ضمیر. تو یہ ضمیر کو کیوں لایا جاتا ہے؟ ضمیر لائی کیوں جاتی ہے؟ نحو میں تو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ ضمیر ہے، یہ ضمیر مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، یہ تو نحو میں پڑھتے ہیں. لیکن علم معانی میں آپ کیا پڑھیں گے کہ ضمیر لائی کیوں گئی ہے؟ ضمیر کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے ضمیر لائی گئی ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ نے پڑھا کہ ضمیر لائی جاتی ہے نا، اس لیے کہ مقام غیبوبت کا ہوتا ہے یا تکلم کا ہوتا ہے یا خطاب کا ہوتا ہے اختصار کے ساتھ، ہے نا. تو مقام غیبوبت، مقام خطاب، مقام تکلم کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے جو ہے نا ضمیر لائی جاتی ہے نا. کیا لائی جاتی ہے؟ ضمیر لائی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقصد ہوتا ہے گائے کا ضمیر لانے کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ضمیر کی جگہ آپ کیا لے کر آئیں؟ اس میں ظاہر لے کر آئیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں ظاہر لانے میں کلام طویل ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن ضمیر لائے ہم تو چونکہ مقام کاہے کا ہے؟ خطاب کا ہے، تو ضمیر خطاب لے آئے اختصار کی وجہ سے، ہے نا. مقام غیبوبت کا ہے تو ضمیر غائب لے آئے، یا مقام متکلم کا ہے تو ضمیر متکلم لے آئے. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر ان کی جگہ ہم کیا لے کر آئیں؟ اس میں ظاہر لے کر آئیں تو یہ اختصار کے منافی ہوگا نا. تو ضمیر جو لائی جاتی ہے وہ کس لیے لائی جاتی ہے؟ مقام خطاب، مقام تکلم، مقام غیبوبت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے جو ہے ضمیر لائی جاتی ہے. تو اولم یرو میں یہ جو واو ضمیر ہے یہ کس لیے لائی گئی ہے؟ مقام غیبوبت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے. مقام غیبوبت کو، غیبوبت سمجھ رہو نا، یعنی مقام غیبوبت کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اگر ہم ضمیر نہ لاتے اور ہم اس میں ظاہر لاتے تو ظاہر ہے یہ کس کے بارے میں ہے؟ کفار و مشرکین کے بارے میں، جو بعث بعد الموت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد زندہ اٹھنے کے منکر ہیں. سمجھ رہو؟ تو اب اگر بات جو ہے ضمیر کے ساتھ پیش نہ کی جاتی تو کیا کہا جاتا؟ اولم یر الذین کفروا. تو الذین کفروا کا اضافہ ہوتا ہے نا تو یہ کلام طویل ہو جاتا. لیکن الذین کفروا کے جگہ پر، اس میں ظاہر کی جگہ پر آپ کیا لے کر آئے؟ واو ضمیر لے آئے. تو اختصار کے ساتھ اس ضمیر نے جو ہے مقام غیبوبت کو بیان کر دیا کہ نہیں کر دیا. تو یہ ضمیر اسی لیے لائی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اولم یروا ان اللہ الذی، ان کیا ہے؟ یہ حرف تحقیق ہے. کیا ہے یہ؟ حرف تحقیق ہے، اور یہ تاکید کا بھی فائدہ دیتا ہے نا، تحقیق اور تاکید. ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، یہ بھی کون سا جملہ ہے صاحب؟ بولو. جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کی وضع کس لیے ہوئی؟ آپ نے پڑھا زمانے مخصوصہ میں حدوث کے ساتھ، اختصار کے ساتھ جو ہے حدوث کا فائدہ دینے کے لیے. تو یہاں خلقہ نے زمانے ماضی میں ہے نا خلق کے ثبوت کا فائدہ دیا کاہے کے ساتھ میں؟ اختصار کے ساتھ. کاہے کے ساتھ میں؟ اختصار کے ساتھ. اولم یروا ان اللہ، اللہ اس میں جلالت،
یہ کیا ہے؟ معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ علم. بولو، معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ یہ علم. تو علم کیوں لایا جاتا ہے؟ علم کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ تو علم لایا جاتا ہے اس کے معنی کو ہے نا سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے ایک خاص نام کے ساتھ. بولو، اما العلم، علم کو لایا جاتا ہے، کس لیے لایا جاتا ہے؟ اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے خاص نام کے ساتھ، خاص نام کے ساتھ.